اور عمر بن محمون رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا، بخاری کے اندر جو ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صفیں وہ سیدھی کیا کرتے تھے، جب صفیں سیدھی ہو جاتی پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے آگے ہوتی، نماز کے لیے آگے ہوئے، فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع کی، عمر ابن محمون کہتے ہیں کہ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، باقی میں ان کے اتنے قریب تھا۔ اتنے میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام تھا، اور 4-5 کام تھے اس کے، لوہاری بھی کرتا تھا اور بھی جو ہے اس کے کام تھے۔ اس نے 2 داری خنجر زہر آلود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ حملہ کر دی، مسلسل کئی وار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن محمون کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ کسی نے مجھے قتل کر دی، یا یہ آواز لگائی کہ کسی کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کیا۔ امیر المومنین محراب کے اندر خون کے اندر لت پت ہے، لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، اس نماز کو پورا کیا ہے۔ مختصر نماز پڑھائی عبد الرحمن ابن عوف نے، جب نماز پڑھا چکے تو اس دوران جب ان کو زخمی کیا، واپس جانے لگا، راستے کے اندر صحابہ کی ایسی مضبوط صفیں کہ اس کو نکلنے میں اتنی دشواری ہوئی کہ اس نے دائیں بائیں خنجر چلانا شروع کر دیا۔ تو کتابوں میں ہے کہ 17 شخصیات کو جو ہے اس نے زخمی کیا، جن میں سے 7 جو ہے وہ شہید ہو۔ آخر میں ایک صحابی نے ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب جب پتہ چلا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اپنے گلے کے اوپر چھری پھیر دی، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، ان پر خنجر سے حملہ کرنے والا، اپنے ہی خنجر سے وہ بھی ہلاک ہو۔ حضرت عمر نے زخمی حالت کے اندر عبداللہ ابن عباس کو کہا دیکھو ذرا مجھے کس نے جو ہے میرے اوپر وار کیا ہے۔ جب دیکھ کر آئے تو کہا جی مجوسی ابو لؤلؤ، کہا وہ جو کاریگر ہے، کہا ہاں اسی نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس کو برباد کرے، میں نے تو اس کے حق میں کوئی بری بات نہیں کہی تھی۔ یہ پیچھے ایک لمبا قصہ ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ پھر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے جو ہے میں نہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا کہ جو اسلام کا دعوے دار ہے، اگر مجھ پر حملہ بھی کیا ہے تو ایسے بندے نے کہ جو کافر ہے اور کفریہ جو ہے عقیدہ رکھتا ہے۔ صحابہ فرماتے وہاں سے اٹھا کر گھر لائے، ایسا گہرا زخم نبیز پہ لائی، وہ نکل گئی۔ صحابہ نے کہا، کسی نے کہا یہ نبیز ہے، کسی نے کہا خون ہے، کہا دودھ پہ لاؤ، دودھ پہ لایا، وہ بالکل ایسی سفید حالت کے اندر نکل گیا۔ تو کہا اب نہیں بچ سکتے، کہا وصیت کیجئے، چند وصیتیں کی۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جاؤ اماں عائشہ امہات المومنین، ان سے کہو کہ عمر، امیر المومنین نہیں کہنا، عمر کہنا ہے کہ عمر آپ سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پر دستک دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر رو رہی تھی۔ میں نے کہا میرے والد عمر نے پیغام بھیجا ہے، وہ یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن عمر وہ آدمی ہے جس کو میں اپنی ذات کے اوپر ترجیح دوں گی، لہٰذا آپ ان کو خوشخبری سنائیں۔ جب حضرت عبداللہ واپس آئے، کسی نے کہا عبداللہ آئے، حضرت عمر نے کہا مجھے بٹھاؤ، ان کو بٹھایا گیا سہارا دے کر۔ کہا کیا خبر لائے؟ کہا حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ کہا اللہ کا شکر۔ پھر کہا میرے مرنے کے بعد دوبارہ جانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں، میری وجہ سے انہوں نے شرم کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، میری چارپائی لے کر، میری میت لے کر دروازے پر جانا، دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، نہ اجازت دے تو عام قبرستان کے اندر لے جانا۔ لہٰذا دوبارہ بھی ایسے کیا گیا،
اجازت طلب کی گئی، جب اجازت ملی تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور دفن کے بعد جب نعش رکھی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا حضرت علی ہیں، کہا کہ عمر تو نے اسی جگہ آنا تھا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ تو نے یہاں پر دفن ہونا تھا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تھا۔ مرنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر تن کے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا، کہا بیٹا میرا سر زمین پر رکھ، 3 مرتبہ سختی سے، پھر جب زمین پر رکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک زمین کی مٹی کے ساتھ آلود ہو رہی ہے، اور ان کی نظر آسمان کے اوپر ہے، اور زبان پر یہ کلمہ ہے اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا اے عمر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے بارے میں یہ بشارتیں دی ہیں، اب تجھے اللہ شہادت کی موت دے رہا ہے، تو نے خلافت کی ہے، عدل اور انصاف جو ہے تو نے قائم کیا ہے۔ حضرت عمر تو نے آنکھیں اٹھائیں اور کہا کہ میں اللہ سے ثواب کی نہیں بلکہ میں تو اتنی امید رکھتا ہوں اللہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، بس میری بخشش ہو جائے کسی طرح۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے، فرمایا اللہ کی قسم شیطان بھی وہ راستہ بدل لیتا ہے۔